شوگر کی رپورٹ انشاءاللہ بڑی اسپیکولیشنز ہوتی تھی، پہلے بھی ہوئی کہ جی کمیٹی نہیں بنے گی، او جی کمیٹی نہیں بنے گی، پھر کمیٹی بن گئی، او جی پھر رپورٹ شائع نہیں ہوگی، رپورٹ شائع ہو گئی۔ اب میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ آپ اگلی دفعہ جب ادھر بیٹھے ہوں گے نا تو آپ کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ اس کے فیصلے، اس رپورٹ وہ آپ کے ہاتھ میں ہوگی۔ آٹا چینی بحران پر کمیشن کی رپورٹ عید سے پہلے آ جائے گی۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز نے بڑی خبر دے دی، کہا تحریک انصاف احتساب کا مینڈیٹ لے کر حکومت میں آئی ہے، شریف برادران احتساب سے بھاگ رہے ہیں۔ شہباز شریف نے خود پر عائد الزامات کا جواب دینے کے بجائے الیکشن کا مطالبہ کیا۔ شہباز صاحب نے بڑی دھواں گفتگو فرمائی ہے۔ بھائی نہیں جا رہے تو اچھی بات ہے، ویسے بھی تمہیں کوئی باہر جانے نہیں دے گا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف حکومتی رہنماؤں کے نشانے پر، شیخ رشید کہتے ہیں شہباز شریف کا نام بلیک لسٹ میں آ گیا، اسی ایل میں بھی آئے گا، حکومت کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں۔ فیاض الحسن چوہان کے بھی وار، کہا شہباز شریف کے انتخابات کی خواہش کوٹ لکھپت جیل یا نیب دفتر میں ہی پوری ہوگی۔ کوٹ لکھپت جیل یا ڈیالہ جیل یا نیب کی حوالات پہ کوئی الیکشن ہو تو شاید آپ کی یہ خواہش پوری ہوگی، نئے انتخابات کی، ورنہ جو انتخابات ہیں وہ نومبر دسمبر 2023 میں ہی ہوں گے۔ ہفتہ اور اتوار کو بازار کھولنے کا حکم صرف عید تک کے لیے دیا۔ سندھ میں سرکاری دفاتر کھول کر نجی ادارے بند کر رہے ہیں۔ سندھ حکومت کے فیصلوں میں تضاد ہے۔ چیف جسٹس گلزار احمد کے کورونا از خود نوٹس کی سماعت کے دوران سخت ریمارکس۔ ماہرین کی ٹیم بنانے سے متعلق وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی استدعا مسترد، پیش رفت رپورٹس طلب کر لی گئیں۔ ٹرین کا پہیہ آج سے چل پڑے گا، ریلوے انتظامیہ نے بتا دیا۔ محدود ٹرین آپریشن میں 15 ٹرینیں چلائی جائیں گی، بکنگ صرف آن لائن۔ مسافروں کو ٹرین روانگی سے 1 گھنٹہ پہلے اسٹیشن میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ دوران سفر تمام مسافروں کا ٹمپریچر چیک کیا جائے گا۔ مسافروں کو ماسک، سینیٹائزرز، دستانے اور صابن ساتھ لانے کی ہدایت۔ فضائیہ ہاؤسنگ اسکیم کے نام پر عوام سے اربوں روپے کا فراڈ۔ سندھ ہائی کورٹ نے گرفتار ملزمان کی مشروط ضمانت منظور کر لی، نام ای سی ایل میں شامل ہوگا۔ ملزمان کو متاثرین کی رقم 6 ماہ میں واپس کرنے کا حکم۔ چیئرمین نیب متاثرین کی رقم واپسی کے عمل کی نگرانی کریں گے۔ اور پی ایس ایل فکسنگ اسکینڈل میں اتنی سخت سزا کیوں دی گئی؟ عمر اکمل نے پی سی بی کے ڈسپلنری پینل کے 3 سالہ پابندی کے خلاف اپیل دائر کر دی۔ چھوٹے اکمل کو بکیز سے ملاقات اور معلومات چھپانے کے اعتراف کے بعد سزا سنائی گئی تھی۔ ابھی آپ کو بتایا بھی کہ صوبہ سندھ میں یہ خاص طور پہ ہم نے اس کو ڈیزائن کروایا ہے، جس میں سندھی لینگویج میں بھی، چونکہ ہمارے یہاں پڑھائی ہوتی ہے تو سندھی میں بھی یہ سارے سبجیکٹس موجود ہیں، لیکن ابھی کچھ دنوں میں اس میں سندھی ایز اے سبجیکٹ بھی شامل ہو جائے گا۔ اس وقت تو 4 سبجیکٹس ہیں، اردو ہے، انگریزی ہے، میتھس اور سائنس ہے، تو 5واں سبجیکٹ اس کے اندر سندھی کا سبجیکٹ جو ہے وہ ایڈ ہو جائے گا۔ اور پھر جو لینگویجز جس میں پڑھنا چاہتا ہے بچہ، انگریزی میں بھی پڑھ سکتا ہے، سائنس اور میتھس کو، اور اردو میں بھی اور سندھی میں بھی۔ تو یہ چیزیں اس کی ہے۔ باقی کوئی سوال ہو تو میں آپ کو دوں۔ ایک سیکنڈ، ایک کر کے جی۔ دیکھیں یہ بات میں نے ابھی شروع میں کہی تھی کہ اگر ہم نے یہ شروع کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں، ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ 100% بچے تو کیا بلکہ شاید جو 50% بچے ہیں ان کی ریچ بھی اس تک نہیں ہوگی، لیکن ہم مختلف ماڈلز پر کام کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ایک مرتبہ یہ چیز ہم شروع کریں گے تو اس میں بھی شاید مسائل پیدا ہوں گے، کچھ نہ کچھ مشکلات ہمارے سامنے آئیں گی۔ تو جب یہ لانچ ہو جائے گا، لوگ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں گے، تو جو مشکلات مزید آتی جائیں گی اس کو بھی ہم ایڈریس کرتے جائیں گے۔ لیکن اگر آگے چل کر کبھی ضرورت پڑی بچوں کی اس میں کوئی مدد کرنے کی تو ضرور ہم اس کی مدد کرنے کو بھی تیار ہوں گے۔ ایک منٹ ارباب کر لیں۔ دیکھیں میرا خیال کہ شاید اس میں کم بھی ہو سکتا ہے۔ اگر
والدین کے سامنے امتحان ہو رہا ہوگا تو اگر کوئی باپ یہ چاہے اس کا بیٹا نقل کرے تو کروائے گا، اگر چاہے گا تو کرے گا. تو میرا خیال ہے کہ اس سے بہت زیادہ جو ہے، لیکن یہ جو حالات ہمارے ان حالات اللہ نہیں کریں گے گھر پر کریں گے یہ بھی ساتھ ساتھ بالکل ہم چلائیں. شبیر کو رائے تو ہونا چاہیے. ہماری بات کسی کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہی. ہمیں ماہرین یہ کہہ رہے ہیں، ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں اور بڑی تیزی سے پھیلے، لیکن وفاقی حکومت تل جائے اور ادارے تل جائیں کہ نہیں بھی کھولیں، عید کے کپڑے زیادہ ضروری ہیں، بیماری کی خیر ہے. تو یہ اسکولس کو بھی کھل جانا چاہیے. لیکن میں نے پہلے ایک بات کہی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اسکول کھول بھی دیں تو شاید والدین اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجیں گے جو حالات ہیں. تو یہ بڑا مشکل فیصلہ ہوگا ہمارے لیے. ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ کرے حالات بہت اس قابل ہو جائیں کہ ہم اسکول کھولنے کی پوزیشن میں آ جائیں، لیکن فی الحال اسکول کھولنے کی ہم نے تو ڈیٹ بھی اناؤنس نہیں کی ہے. ہماری ابھی کوئی ایک میٹنگ ہم کریں گے اپنی اسٹیئرنگ کمیٹی کی، اس میں اپنا پلان بتائیں گے کہ آگے ہم نے کس طرح کرنا ہے. جی اکرم کے بعد. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں، پہلی بات تو یہ ہے، خیر ہے اس کی پرواہ نہیں. دیکھیں ایک تو عدالت کا فیصلہ غلط ہو یا صحیح ہو ماننا سب کو ہے، یہ لکھا ہوا ہے ان میں، ٹھیک ہے جی فیصلہ ہو. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ، اور میں ہمیشہ اس بات کو کہتا بھی ہوں کہ ہر شخص کو پاس جب اختیارات ہوتے ہیں کسی کام کے کرنے کے تو اس کی کوئی نہ کوئی لمٹ ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں وہ درج ہوتا ہے کہ اگر میں وزیر ہوں، میرے پاس کچھ کام کرنے کے اختیارات ہیں، چیف منسٹر صاحب کے پاس کچھ اختیارات ہیں، پرائم منسٹر کے پاس کچھ اختیارات ہیں، تو وہ کہیں نہ کہیں آئین اور قانون میں درج ہیں کہ میرے اختیارات کیا ہیں. تو مجھے اپنے اختیارات کے اندر رہتے ہوئے فیصلے کرنے ہیں. اسی طرح عدالتوں کو بھی جو فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ آئین اور قانون کے اندر رہ کر کرنے ہوتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں ماضی میں بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ آئین اور قانون کو ایک طرف رکھ کے فیصلے کیے گئے ہیں. اور میں پھر کہہ رہا ہوں، عمل درآمد کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ہم یہ کہہ کر کہ جی آئین کے خلاف ہے، اس میں فیصلہ عمل نہیں کریں گے، یہ بات مناسب نہیں ہے. لیکن یہ فیصلہ خود عدالتوں کو کرنا چاہیے کہ جو وہ فیصلے کر رہے ہیں کیا وہ حکومت کا اختیار تو نہیں ہے، کیا وہ فیصلہ آئین اور قانون کے دائرے سے باہر تو نہیں ہے، کیا وہ فیصلہ ناقابل عمل تو نہیں ہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ فیصلہ ظاہر ہے کہ مجھ سے زیادہ قابل ہیں وہ لوگ جو عدالتوں میں بیٹھے ہیں، قانون کو آئین کو مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے. تو یہ جو چیز میں کہہ رہا ہوں مجھ سے زیادہ شعور اور علم ان کو ہوگا. تو یہ بنیادی طور پر ذمہ داری تو ان کی بنتی ہے کہ جو بھی فیصلہ ہو وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہو اور قابل عمل ہو. ایک ایک کر کے جی شفقت کرو جی. دیکھیں ایک تو ایڈمنسٹریٹولی اختیارات حکومت کے پاس ہیں اور ہم وہ جو بھی اختیارات ہیں ماہرین کی رائے کی روشنی میں استعمال کر رہے ہیں. جب ہمیں ماہرین کہتے ہیں کہ یہ بند کر دو، بند کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کھول دو، اس طرح کھول دو، یہ سب ہم کر دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی عدالت میں چلا جاتا ہے، عدالت کا ایک فیصلہ آ جاتا ہے تو اس پر پھر وہ ماہرین کی رائے بھی ایک طرف، ہمارے اختیارات بھی ایک طرف، ہماری اپنی رائے بھی ایک طرف رہ جاتی ہے. تو فی الوقت جو فیصلے حکومت نے کرنے ہیں ہم کر رہے ہیں، جو نہیں کرنے ہم نہیں کر رہے ہیں.
لیکن عدالت کا اگر فیصلہ کسی چیز پر آئے گا مجھے ناپسند ہو لیکن بہرحال ہم اس پہ عمل کریں گے. تو یہ جہاں تک اسکولوں کی بات ہے میں نے پہلے ہی کہا اسکول کھولنے کے موڈ میں فی الحال ہم نہیں ہیں. پرائیویٹ اسکول